السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، بارگاہ خداوندی میں ایک مرتبہ خلوص للہیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون قلب، اطمینان کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہمارے جناب منور صاحب جو ہر جمعہ پہلی صف میں وقت اول میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے والدہ عالم ہیں. ابھی چند گھنٹے پہلے فون آیا تھا، بڑے درد کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے والدہ کی صحت و عافیت کی دعا فرمائیں. اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرمائیں. بیماری کچھ اور ہے، ہاسپٹل والوں نے کچھ اور نام دے کر ان کو ایڈمٹ کر لیا ہے. حالات اتنے اچھے اور سازگار نہیں ہیں کہ زمانے پر اعتبار کیا جائے، لوگوں پر اعتبار کیا جائے، کفن چور صوفی چوروں پر اعتبار کیا جائے. اگر وکیل آگے کہے کہ خطیب صاحب دعا کیجیے میری آفس اچھی چلے، میری ملازمت اچھی چلے، تو ہم اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ کہ کیسز ہمارے پاس زیادہ آتے رہے. کفن بیچنے والا آگے کہے کہ خطیب صاحب دعا کیجیے کہ میری دکان اچھی چلے، تو کیا کہیں گے دعا میں کہ کرونا کے پیشنٹ بڑھاتے جائیں تاکہ کفن لینے لوگ اس کے پاس جائیں.
ڈاکٹر آ کے کہے کہ میں ابھی نئے کلینک کھولا ہوں، اچھی چلنے کے لیے دعا کیجیے، کیا کہیں گے؟ بیمار لوگ بڑھتے جائیں، اس کے پاس آتے جائیں۔ مصلحت اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بس یوں دعا کریں گے ڈاکٹر کے بارے میں، اللہ اس کے ہاتھ میں شفا دے۔ وکیل کے بارے میں کہیں گے اللہ جو فیصلے اس کے پاس آئے جلد سے جلد نمٹانے اور آنے والوں کے لیے سہولت عطا فرما۔ کفن بیچنے والے کے بارے میں کہیں گے اے اللہ اس کو متشرع بنا، شرعی اعتبار سے اپنی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال زمانے کے حساب سے، حالات کے حساب سے اسلام نے ہماری رہبری فرمائی، قرآن نے ہماری رہبری فرمائی۔ زمانہ چاہے کتنا کٹھن کیوں نہ ہو، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ 100 آدمی ایک خاندان قبیلے کے لڑائی میں نکلیں گے، صرف ایک آدمی زندہ بچے گا۔ ہر خاندان کے 100 میں سے ایک آدمی زندہ بچے گا، اور 100 افراد میں جس کی بیویاں، جس کی بیٹیاں، جس کی نانی دادی خالائیں اس کی کفالت میں تھی، اس کے انڈر میں تھی، وہ سارے کے ساری 50 عورتیں جس کے انڈر میں آئیں گی اپنی کفالت میں۔ ایسے حالات میں بھی اسلام نے رہبری فرمائی۔ ابھی زمانہ نہیں آیا ابھی ایسا، وہ زمانہ آئے گا۔ آپ بولیں کہ ایسا خون خرابہ، ہاں ایسا خون خرابہ ہوگا کہ لاشیں اتنی پڑی ہوئی ہوں گی، اگر ایک چڑیا اڑ کے اگر اڑنا چاہے وہ اڑتے اڑتے تھک جائے گی، اور مردوں کی بدبو کی وجہ سے اس کا دم گھٹ کے چڑیا وہیں مر جائے گی۔ اندازہ لگا کہ یہاں سے گھر جانے کے لیے رومال، دھوبی یا وضو بنا کے نکلنا پڑتا ہے کہ دھوپ کی تپش سے بچنا ہے۔ سایہ دیکھتے ہیں، 4 ویلر دیکھتے ہیں، آٹو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دھوپ نہ لگے، احتیاط کر لیں۔ وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ چڑیا اڑ کے جا رہی ہے، لاشیں پیچھے کی پیچھے ختم نہیں ہو رہی ہے، چڑیا کی موت ہو جاتی ہوئی۔ ابھی تو یہ زمانہ کچھ بھی نہیں۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں حالات آئے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کے صبر کرنے کا طریقہ سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ دشمن ایک چاہتا ہے، اللہ اس کے مقابل میں مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ، دنیا والے مکر کرنے والے جو طاقتیں ہیں، ظلم، جبر و تشدد برپا کرنے والے، ان کا مکر اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ مکر کرنے پہ آئے تو ان کی کچھ چلنے والی نہیں ہے۔ پھر اسکولز بند ہو گئے، لاک ڈاؤن کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ لگتا تو یہ ہے یا تو کسان نشانے پہ ہے یا رمضان نشانے پہ۔ اسباب اور حالات کے اعتبار سے تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں، یا تو کسان نشانے پر ہے تاکہ حکومت پہ کوئی اثر نہ ہو، یا رمضان نشانے پر ہے، جس طرح بقرعید کے معاملے پر اور جلد کے چمڑے کے معاملے پر جو نقصان پہنچائے گا مسلمان تاجروں کو، مدارس کو، اس رمضان کے اندر بھی غیر مسلم اور ایک سکھ کی زبان سے میں نے کچھ سنا، شہر حیدرآباد کے اندر وہ کاروبار کرتے ہوئے 11 مہینے دکان نہ چلے کوئی بات نہیں، رمضان کا مہینہ 1 مہینہ اگر میری دکان چل جائے تو میں مہینے سال بھر بیٹھ کے کھا سکتا ہوں۔ اللہ نے ان مہینوں میں وہ برکتیں عطا فرمائی، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما، اس برکت کے ذریعے سے رمضان نصیب فرما۔ معلوم ہوا کہ انسان کے عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں، پہلے برکت نہیں آتی، پہلے عمل کرنا پڑتا ہے، پہلے جستجو کرنا پڑتا ہے، پہلے ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے، پہلے حرکت کرنا پڑتا ہے، پہلے ہوش میں آنا پڑتا ہے، پہلے اپنے بدن کو تھکان میں لگانا پڑتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ فرما دیجیے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میرا سونا، میرا کھانا، میرا پینا، یہ ساری کی ساری اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کمال عبادت یہ نہیں کہ جنت کے خواہش میں
نماز پڑھیں. کمال عبادت یہ نہیں کہ جنت کی طلب میں روزہ رکھیں. کمال عبادت یہ نہیں جنت کی طلب میں صدقہ و خیرات کریں. کمال عبادت یہ نہیں کہ جنت کی طلب میں لوگوں کی خدمت کریں. کمال عبادت یہ نہیں کہ جنت کی طلب میں مسجد اور مدرسوں کی تعمیر کریں. کمال عبادت، کمال محبت تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. جب خدا راضی تو پوچھے گا بتا بندے تیری رضا کیا ہے. خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ راضی تو ساری کائنات اس سے راضی ہے، سارے فرشتے اس سے راضی ہیں، سارا عالم اس سے راضی ہے. کوئی جنت کی خواہش پہ عمل کرتا ہے تو بری بات نہیں ہے. کوئی جنت کی طرف میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو بری بات نہیں ہے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر کرتا ہے تو وہ کمال محبت کو پہنچ جاتا ہے. وہ افضلیت کے مقام کو اس کا ایمان پہنچ جاتا ہے. اس کا عمل لیبلوکم ایکم احسن عملا کو پہنچ جاتا ہے. وہ تھوڑا عمل بھی لائے اللہ اس کے عمل کو پہاڑوں سے زیادہ بنا کر اس کے عمل کو قبول فرمائے. اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی. ایک طالب علم نے اسے کہے کہ بیٹا یہ ٹوپی کس نے دی؟ وہ کہے گا اللہ نے. اسے پوچھے دلایا کس نے؟ تو بچہ کہے گا ابا نے دلائی. بچے سے پوچھیں گے یہ تمہارا چشمہ کس نے دلایا؟ بچہ کہے گا ابو نے. پھر بچے سے پوچھے شرٹ کس نے دلایا؟ کہے گا ابو نے. پائپ کس نے دلایا؟ ابو نے. کپڑے ابو نے. جوتے ابو نے. کتابیں ابو نے. کھانا ابو نے. آئس کریم ابو نے. کیک ابو نے. سارا نظام تمہارا کون چلاتے ہیں؟ ابو چلاتے ہیں. جو بچہ بڑا ہو کے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو پتا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں اپنے والد کی ملکیت میں ہوں، اپنے والد کے انڈر میں ہوں. چاہے مجھے گاڑی آ جائے، میرے بچے ہو جائے، میں بوڑھا ہو جاؤں، لیکن میں میرے والد کے تابع ہوں. میرے والد کی قربانیاں میرے پر، میرے والد کی محنت ہے مجھ پہ، میرے والد کی عنایت ہے مجھ پہ، میرے والد کی شفقت ہے مجھ پہ، میرے والد کی مہربانیاں مجھ پہ، میرے والد کی نگرانیاں مجھ پہ، میرے والد کی زندگی مجھ پہ، میرے والد کی جوانی مجھ پہ، میرے والد کا بڑھاپا مجھ پہ، میرے والد کا سارا وقت مجھ پہ لگا اور میں ایسی کنڈیشن میں پیدا ہوا. یہ تو والد کی قربانیاں جو جسمانی اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، ذریعہ معاش کے اعتبار سے، نام نقبے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. تو والد کی اہمیت اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ، اس کی رفعت، اس کی سربلندی، اس کی بزرگی معلوم ہو رہی ہے. اور وہ چیزیں جو اللہ نے، جب ہم کوئی شے نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، خلقہ من نطفہ، ایک نطفے سے، ایک نقطے سے، ایک پانی کے قطرے سے، نہ بلد سے بلد کیا، نہ پیٹ سے پیٹ کیا، نہ چیز سے چیز بنایا، ایک قطرے سے لتھڑا بنایا، گندے پانی سے انسان کی عظمت کو بتایا، گندے پانی سے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کر کے اب اس کو ہوش سنبھالنے کی طاقت تھی تو بہترین کتاب اس کے ہاتھ میں ہم نے لا کے رکھ دیا ہے. جو ناچیز تھا تو چیز بنایا. اب انسان سے پوچھیں اللہ نے تجھے کیا کیا چیزیں عطا کی، اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی. گھر میں رکھے ایک پھول کا گلدستہ، 3 دن پانی نہ ڈالے تو درخت سوکھ جائے. ہمارے سروں پہ ہزاروں بار مہینوں بھر بھی تیل نہیں لگایا، پھر بھی صحیح سالم ہمارے سروں پر. ایسا نہیں کہ بعض جگہ جھڑ رہے ہیں، بعض جگہ بال ہو رہے ہیں. اللہ کا عجیب نظام جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. باپ کی نافرمانی کر نہیں سکتا. باپ کی نافرمانی کریں گے تو لوگ تھو تھو کہیں گے. خدا نے ایسی ہزاروں کروڑوں نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہے، انسان کو غیرت کیسے آتی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کرے؟ اگر انسان کے ذہن کے اندر وہ کون سی چیزیں پڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہوئے، عبادت کو ترک کرتے ہوئے، بڑوں کی نافرمانی کرتے ہوئے، والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے، قرآن سے محروم ہوتے ہوئے اس کا دل کام نہیں کرتا؟ اگر وہ کون سی صحبت میں ہے انسان؟ انہی نعمتوں کو یاد
دلانے کے لیے، اپنے مقام مرتبے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا۔ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، چاند کا غائب ہونا، بارش کا ہونا، دھوپ کا ہونا، جمعہ کا آنا، مہینے کا آنا، سال کا آنا، سال میں مرتبہ شب برات کا آنا، شعبان کا مہینہ آنا۔ جس طرح ہمارے اور آپ کے لیے بہانہ عید کا موقع، سب کے ملنے کا، عید ملاد کا ایک موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اپنے رحمت میں، اپنے آغوش میں، اپنی شفقت میں لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کس چیز کی بہانے ڈھونڈتی ہے؟ سر کے ٹوپی سے لے کر پیر کے جوتے تک باپ کے احسانات ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے سر کے بال سے لے کے پیر کے تلوے نما چمڑے پر جو ہزاروں جوتوں سے زیادہ طاقتور اور مضبوط چمڑا، جو بچپن سے چلا تو بڑھاپے تک کبھی گھٹا نہیں، گھسا نہیں، کبھی کم نہیں ہوا اس کا سائز، وہ نعمت اللہ نے انسان کو بھی عطا کی، مسلمان کو بھی دی، غیر مسلم کو بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ اپنے مومن بندوں سے، اپنے مسلمانوں سے اتنی محبت، اتنی محبت، بے انتہا محبت اتنی کرتے ہیں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس بیٹے کے سر کے بال سے، سر کی ٹوپی سے جوتے تک باپ کے احسانات ہیں، اس سے ہزاروں کروڑوں نعمتیں اللہ نے انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ مسلمان کو بھی دیا، غیر مسلم کو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے دنیا کے اندر اس کو بھیج کر مسلمان کے لیے شفقت عطا فرمائی ہے، غیر مسلم کے لیے محلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب مسلمان بھی نافرمانی کرتا ہے تو بھی اللہ اس کو محلت دیتے ہیں، غیر مسلم شرک کرتا ہے تو بھی اللہ اس کو محلت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، میں سب گناہ معاف کروں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ میری عبادت میں کسی کو شریک کرے، میرے لیول پر کسی کو لا کے اگر کھڑا کر دیے، میرے ساتھ کسی کو اگر شریک کر دیے، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ دنیا کی محلت میں کافروں کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، زندگی کا معاملہ اللہ ان کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ تو بندے جانے اس بات کو کہ جو اللہ کا نام لیوا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، مؤذن کی ادا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کر مسجد آتے ہیں، کہ اللہ ان کو ایسے ضائع چھوڑ دیں گے؟ نافرمانی پر بھی اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ میری مخلوق ہے، اس کو میں نے پیدا کیا۔ اور جو بندے اللہ کے نام، اللہ کا نام سن کر، اللہ کی صدا سن کر، اللہ کی ندا سن کر، اللہ کی آواز سن کر، اللہ کا پیغام سن کر، مؤذن کے پیغام کو سن کر مسجد آتا ہے، تو کیا اللہ اس کو محروم کر دیں گے؟ اللہ محروم نہیں کریں گے، اسی لیے اللہ اور پیغامات امت مسلمہ کو عطا کر رہے ہیں، اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو دے رہے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہمارے فیصلے کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہمارے مقدر کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ یہ ہمارے تقدیر کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ قرآن کو پختہ اور عمل کر کے اس کے اوپر عمل پیدا ہونے کا ایک پیغام دے رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ سعودی کی تیاری کر لیں، اس سے پہلے کہ عبادت کی تیاری کر لیں، اس سے پہلے کہ تلاوت کی تیاری کر لیں۔ رمضان آنے کے بعد بھی سوچ نہ جائیں کہ ہمیں قرآن تو یاد نہیں کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے، تراویح نہ پڑھ سکے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت کو اتنا قرآن یاد ہونا اور اتنا علم آنا چاہیے کہ اس کو حلال و حرام کے اندر فرق معلوم ہو جائے کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے۔ جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہو، اس کا یونیفارم اس کو اگر پتہ نہیں تو پھر وہ نادان ہے، یا پھر وہ بے عقل ہے، یا کم سمجھ ہے،
چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے اگر یہ نہیں پہنوں گا تو مجھے اسکول میں آنے نہیں دیں گے، کلاس میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اللہ نے ایک یونیفارم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، ایک نصاب بنایا ہے، ایک سلیبس بنایا ہے امت مسلمہ کا کہ وہ حلال کو پہچانے اور حرام کو پہچانے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو حلال جانوروں کے نام پتہ نہیں، حرام جانور کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو غسل کا طریقہ کیا ہے وہ نہیں پتہ، وضو کا طریقہ مکمل کیا ہے وہ نہیں پتا، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ نہیں پتا، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے وہ نہیں پتا، کن چیزوں سے نماز ہوتی کن چیزوں سے نماز نہیں ہوتی وہ نہیں پتا۔ اس حدیث کے مطابق کم سے کم 5 چیزوں کا علم امت مسلمہ کو ہونا چاہیے۔ کلمے کے بنیادی یقین امت کو معلوم ہونا، نماز کے بنیادی مسائل امت کو معلوم ہونا، روزے کے بنیادی مسائل امت کو معلوم ہونا، زکوٰۃ اور حج کے بنیادی مسائل امت کو معلوم ہونا، بڑوں کا ادب احترام، چھوٹوں کو شفقت کا احترام، یہ علم امت کو معلوم ہو جانا، ادب کی تعلیم امت کو آ جائے۔ اللہ نے قرآن کریم کو نازل تو کیا لیکن کسی آیت کے اندر یہ بھی بتایا کہ تم میں سے ہر کسی کو قرآن پاک یاد کرنا ضروری ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ نہ نبی علیہ السلام نے کبھی یہ بتایا کہ تم میں سے ہر کسی کو حافظ قرآن بننا ضروری ہے، نہ کسی صحابی نے بتایا، نہ کسی ولی نے بتایا، نہ کسی ائمہ نے بتایا، نہ کسی محدث مفسر نے بتایا کہ تم میں سے ہر کسی کو حافظ قرآن بننا ضروری ہے۔ لیکن خدا نے پیغام دیا، نبی نے پیغام دیا کہ ہر امت کو، ہر مسلمان مرد عورت کو اتنا علم آنا ضروری ہے کہ وہ حلال و حرام کو پہچان لے، اتنا علم آنا ضروری ہے کہ شعبان میں کیا کیا جاتا ہے، اتنا علم آنا ضروری ہے کہ رمضان میں کیا عمل کیا جاتا ہے، اتنا علم آنا ضروری ہے کہ بقرہ عید کیسی منائی جاتی ہے، اتنا علم آنا ضروری ہے کہ محرم کے روزے کے فضائل کیا ہے، اتنا علم آنا ہے کہ پڑوسی کے حقوق و آداب کیا ہے، اتنا علم آنا ضروری ہے کہ میرے ماں باپ پر میرے جو احسانات ہیں ان کے حقوق کیا ہے، اتنا علم آنا ضروری ہے میری اولاد کا مجھ پر کیا حق ہے، اتنا علم آنا ضروری ہے کہ میرے بیوی کے میرے حقوق کیا ہے، اتنا علم آنا ضروری ہے کہ میرے محلے میں، میرے معاشرے میں، میرے اس کائنات میں، میرے اس دنیا میں، میرے اس ملک میں جو نظام، جو آئین بنا ہے اس پر میرے حقوق کیا ہے اور اس کا علم کیا ہے، اللہ نے کیا پیغام دیا، نبی علیہ السلام نے کیا پیغام دیا، اتنا علم آنا تو ضروری ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اسلام کا یونیفارم ہے۔ اگر ہم اس سے ناواقف ہیں تو یا تو پھر ہمارے ماں باپ کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے، یا ایمان کی کمی ہے یا محبت کی کمی ہے، یا ایمان سے دوری ہے یا دنیا سے رغبت ہے۔ ہم میں سے کسی نہ کسی میں فیصلہ تو کرنا پڑے گا، یا تو ہمارا عمل بتائے گا یا ہمارا عقیدہ بتائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم لوگ کہتے کیا ہو اور کرتے کیا ہو۔ ہم نے کیا کہا؟ بچے پیدا ہونے پر ہی ہم نے کہا، ہم نے اپنے بچوں کے کان میں اذان دینا ہے یا اقامت دینا ہے، بچہ بولنے لگا تو کلمہ اس کو ہم نے پڑھوایا، گویا کہ اعلان لگوایا، صدا لگوایا، اللہ کے اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت کرنے والے نہیں۔ ہمارا وہ کلمہ تھا، وہ یقین تھا، وہ بنیادی حصہ تھا، ہمارا وہ آئین تھا، ہمارا وہ دستور تھا، ہمارا نظام تھا جو عالم ارواح میں بھی ہم نے اللہ سے قرار لیا، اقرار کر لیا، اپنی زبان سے اظہار کیا تھا، اور دنیا میں بھی ہم نے ایمان مجمل، ایمان مفصل پر ایمان لے آیا، آمن رسول پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان تو لے آیا ہے، عمل نہ ڈالا، ایمان تو لے آئے ہیں لیکن عملی میدان خالی ہے۔ مسلمان محلے میں بھرے پڑے ہیں لیکن مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسلمان کے بچے اسکولوں میں بھرے پڑے ہیں لیکن مدارس خالی ہیں، مسلمان کے علاقے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں لیکن مسجدیں چنندہ بعض جگہ ہیں اور بعض جگہ تو مسجدیں ہی نہیں۔ یہ ہم سب کا ایک پیغام ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ برکت والا، رمضان کے استقبال کے لیے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینے شعبان
سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ دو چیزیں، حکمتیں تو بہت ساری نکلتی ہیں کیونکہ وقت کے اندر عنوان کو سمیٹنا ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ روزہ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب میرے نام اعمال پیش کیے جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں، اس لیے روزہ اللہ کو خاص پسندیدہ عمل ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ نام اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کے یہاں دیے جاتے ہیں۔ ایک سال کا عمل کوڑا ختم ہو گیا اور اس کے بعد اگلے آنے والا ایک سال کا معاملہ، کس کی شادی ہونے والی ہے، کون پیدا ہوگا، کتنے پیدا ہوں گے، کون ریٹائر ہوگا، کون اس دنیا سے رخصت ہوگا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کون کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا سانس لے گا، کتنے پر مارے گا اور کتنا بولے گا، کتنا خاموش بیٹھے گا، کتنا سوئے گا، کب ملازمت ملے گی، کب ملازمت چھوٹ جائے گی، کیا پریشانی آئیں گی، وہ سارا نظام ایک سال کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ دکان سے مال اٹھانے کے لیے گودام سے لانا پڑتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں سب چیزیں محفوظ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک سال کی فہرست جاری کر دیتے ہیں، ایک سال کے نام اعمال جاری کر دیتے ہیں۔ فرشتے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت داؤد علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام سے، آقا علیہ السلام سے، وہ ملک الموت فرشتے کہتے ہیں، وہ اسرائیل علیہ السلام، وہ اسرافیل علیہ السلام، وہ جبرائیل، وہ میکائیل علیہ السلام، اور ان کے ساتھ جو اور رفقا ہیں، ان کے ساتھ جو اور فرشتے کہتے ہیں اللہ نے ان کا نام اس سال لکھ دیا کہ ان کو اس سال مرنا ہے، ان کو اس سال اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ان کو اس سال اس دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ اب ان کے رشتے دار ان کو مرحوم کہہ کے پکاریں گے، میت کہہ کے پکاریں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ اس سال میری موت لکھی گئی ہے۔ یہ اپنے کاموں میں مست ہے، یہ اپنے معمولات میں چور ہیں، یہ اپنی شادی بیاہ میں لگے ہوئے ہیں، اپنے رسم و رواج میں لگے ہوئے ہیں اور موت کو بھلا دیے۔ موت کا علم اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو وہ فیصلے اللہ شعبان کے مہینے میں عطا فرما دیتے ہیں، شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے عطا فرما دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرے نام اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائے تو میں چاہتا ہوں میں روزے سے رہوں، اس لیے میں روزہ ہوں، اور صحابہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتی۔ دوسری حکمت، دوسری بات، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے روزے رکھ لیں تاکہ رمضان میں آسانی ہو۔ نہیں رکھتے ایک دم رکھنے کے لیے اگر بولیں گے حافظ قرآن حافظ بنے گا، ایک سال کا قرآن کھول کے نہیں دیکھا، نہیں پڑھا، اس کے بعد لا کے بولے ڈھیر تراویح پڑھا، تو وہ جس کی جائے گا ڈرے گا بھائی میں نے سال بھر میں تو میں پڑھا نہیں، ایک مرتبہ کم سے کم دیکھ لیتا۔ اگر وہ ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو اس کے بعد تراویح میں پڑھانے کے لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی دقت نہیں، ورنہ زبان اس کی لڑکھڑا جائے گی۔ شعبان میں روزے کے ذریعے سے رمضان کے روزے میں تقویت ملتی ہے، ورنہ پہلا روزہ انسان کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آسانی عطا فرمائی، اور شعبان کے اخیر دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، شعبان کے اخیر دنوں میں روزہ رکھیں گے تو شعبان رمضان میں اگر تھک جائے تو فرائض میں کمی ہو جائے گی۔ رات بھر نفل نمازیں پڑھیں، تہجد کا اہتمام ہو، کوئی قرآن پڑھ کے فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھے تو کوئی ثواب اس کو ملنے والا نہیں، اس لیے کہ فرض مقدم ہے۔ اعمال کے اندر جو درجہ ہے نا، انبیاء میں، خدا اور رسول میں، اس کے اندر اعتدال کا ہمارے اندر فہم ہونا، سمجھ ہونا کہ باپ باپ ہے، بھائی بھائی ہے، اگر باپ نہ کماتا ہو بھائی کماتا ہو تب بھی باپ باپ ہی ہے، یہ خیال انسان کو ہونا چاہیے۔ تو پوری
رات عبادت کر کے فجر کی 2 رکعت فرض نماز اگر چھوڑ دے تو کوئی ثواب نہیں، پوری رات سو کر اگر فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو رات بھر عبادت کا ثواب. یہ حدیث کی بات ہے. تو شعبان کے مہینے کے اخیر میں روزہ رکھنا، آخری ہفتے میں، آخری 10 دنوں میں، آخری ہفتے میں کم سے کم، تاکہ رمضان کے روزے میں تھکان نہ ہو، تھکاوٹ نہ ہو، کمزوری پیدا نہ ہو، اور شعبان کے ان دنوں میں رکھیں. اور تیسری حکمت، ایام بیس کے روزے سمجھ کر 13، 14، 15 کل سے بھی روزہ شروع کر سکتے ہیں آپ، جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو روزے نفل، لیکن نیت کرتا ہے تو سنت میں داخل ہو جاتا ہے. کل سے روزے آپ رکھ لیں، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، پھر جمعہ تک کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ روزہ خاص اللہ کی عبادت ہے. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. مزید باتیں انشاءاللہ اتوار کے دن شب برات کا یہاں پر پروگرام ہے، 9 بجے نماز عشاء ہے. آپ حضرات تشریف لائیں، انشاءاللہ مزید تفصیلی باتیں عالم برزخ کی، موت کی، رزق میں برکت کی انشاءاللہ اس وقت بات تفصیل سے آئے گی. اور دوسری بات جو امت کے لیے دین کا پیغام عام کرنا ہے، دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، دین کی نصرت کو عام کرنا ہے، اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہے. ہمارے محلے سے، ہمارے گلی سے، ہمارے علاقے سے اگر کسی غیر مسلم کا جنازہ اٹھا تو اس محلے والے مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات ہے کہ اس کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا سکتے، اسلام کی دعوت نہ دے سکے. قرآن ہدی للعالمین، ہدی للناس، سارے عالم والوں کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے. ساری دنیا والوں کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے. قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، پیغام سب کے لیے. کبھی کوئی بات آتی غیر مسلموں میں تو ہم اس کو اپنائیت کے ساتھ بات بتائیں گے کہ ہماری قرآن میں لکھا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہے، یہ آپ کی بھی کتاب ہے، ہماری بھی کتاب ہے. تو بولے گا جس قرآن کے چینی کے بارے میں، جس قرآن کے بے ادبی کے بارے میں سوچنے سے بھی غیر مسلم کا دل کانپتا ہے، روح کانپتی ہے، اس قرآن کے بارے میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن میری بھی ہے، تو تھوڑا دل موم بن جاتا ہے اس کا. کب تک بولیں گے اے تو مسجد میں نہیں آنا، قلم نہیں رکھنا، تو مسلمان نہیں ہوتا. کب تک بولیں گے اے تو دعوت میں نہیں آنا، مسلمانوں کا ایریا ہے یہاں پہ نہیں آنا، کب تک اس کو ڈراتے رہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کا مزاج یہ نہیں تھا کہ اکیلے کھانا کھا لیں. انبیاء کا مزاج یہ تھا جب تک کوئی ملتا نہیں دسترخوان پہ بیٹھتے، 3 وقت 2 وقت میں کوئی ایک وقت کسی کو شریک نہیں کرتے تو بیٹھتے نہیں. خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی عادت. سحر کے وقت میں ابراہیم علیہ السلام شہر کے باہر ایک مکان تھا، وہاں رہتے. دیکھتے کوئی مسافر آنے جانے والا ملتا، اس کو پکڑ کے لاتے، ساتھ میں کھانا کھاتے. ایک مرتبہ ایک پجاری ملا، اس کو پکڑ کے لائے، بیٹھ. اب ان کی عادت یہ تھی اپنے رب، اپنے اللہ کا نام لے کر میں کھا رہا ہوں، بس یہ بولنا ہے. اس کے بعد اس کے لیے دعوت حلال ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اب وہ پجاری، اب اس کے بولے اپنے رب، اپنے اللہ کا نام لے کر کھانا کھا رہا ہوں، یہ کہہ کے کھانا کھا. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، میں تو اپنے بتوں کو پوجا کرنے والا، اپنے بتوں کی عبادت کرنے والا. تو ابراہیم علیہ السلام بولے نکل پتلی گلی سے. اب وہ چلا گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی. فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے. یہاں پہ رک کے ایک بات بولوں گا، جو لوگ بولتے معراج کا اتنا لمبا سفر کیسا ہوا، اب ابراہیم علیہ السلام اس کو باہر بھیجے، 7واں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے. اتنی دیر سے نہیں، اور صبح اور شام فرشتے آنا جانا ہو رہا، جن کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، بس 10 لمحوں میں جانا ہو رہا، 10 لمحوں میں آنا ہو رہا. انسان 2 مہینے کا سفر 12 گھنٹے میں کر لیتا ہے، 4 گھنٹے میں اگر کر لیتا ہے. یہ انسان کی عقل کا کمال اگر ہے تو جس عقل کو خدا نے بنایا ہے کیا اس کا کمال نظر نہیں آتا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام دیا، اللہ نے فرمایا اس سے عاجزی کر کے اس کو دسترخوان پہ بٹھائیے. اب فوراً ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے منت کر رہے ہیں، سماج کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، تواضع کے ساتھ.
خوش و خضو کے ساتھ کندھے جھکا کر کندھا پیشانی کے ساتھ بھئی آجا تو پہلے کھانا کھا لے، بھئی آجا تو پہلے کھانا کھا لے، اس کو پکڑ پکڑ کے لا رہے. خیر وہ جب بیٹھا اس کے بعد کھانے سے پوچھا ابراہیم یہ بتاؤ اس سے پہلے تو کہہ رہے تھے اپنے رب کا نام لے کر کھانا، آپ کہتے پہلے کھانا کھا لے، کیا ماجرا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا میرا خدا ہمارا خدا ہم سے ناراض ہوا. بولے کیوں ناراض ہوا؟ اس خدا نے کہا کہ میں اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے ماں کے پیٹ سے غذا دیتے آ رہا ہوں، یہ پیدا ہونے کے بعد بھی میرا نام نہیں لیا تو بھی وہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو پیدا کیا اور میرے حکم سے میرے نظام سے میرے اشارے سے اس کو رزق پہنچتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. چوپائے جانوروں کو بھی اللہ رزق عطا فرما دیتے ہیں، اس کو بھی میں رزق دیتا ہوں. ابراہیم آج تم نے میرا نام لے کر اس کو ناراض کر کے اپنے دسترخوان سے تم نے محروم کر دیا. وہ پجاری سن کے رونے لگا. اس خدا نے میرے بارے میں کہا؟ فرمایا ہاں. اس خدا نے میرے بارے میں کہا؟ فرمایا ہاں. اس خدا نے میرا نام لے کر کہا؟ ہاں. جبرائیل میرے لیے آئے تھے؟ فرمایا ہاں. تب تو بھی میں اس خدا کا نام لے کر کھانا کھاتا. بس تھوڑی سی مٹھاس، تھوڑا سا میٹھا کلام، تھوڑی سی اپنائیت. کل ایک نوجوان جو تربیتی مسائل میں ایک نوجوان سوال کر رہا تھا کہ غیر مسلموں میں ہم اسلام کی دعوت کیسے دیں گا؟ لیکن نظام ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. بہترین علماء بھی کہا گیا، بہترین حفاظ بھی کہا گیا، بہترین امت کہا گیا. وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. یہاں پر بھی امت کہا گیا. یعنی ساری امتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک سب میں بیسٹ امت، سب سے افضل و اعلیٰ اشرف اگر کوئی امت ہے وہ امت یا محمد ہے. اس سوال ہوتا ہے کیوں اللہ نے اس امت کو مقام مرتبہ کیوں دیا؟ کسی نبی کی مدد کے لیے اللہ کسی نبی کو نازل کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو نازل کیا تو ان کی نصرت کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ہارون علیہ السلام کو بھیجا، ان کی مدد کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. پھر داؤد علیہ السلام کو بھیجا، ان کی مدد کے لیے سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، ان کی مدد کے لیے داؤد علیہ السلام کو بھیجا. پھر زکریا علیہ السلام کو بھیجا، ان کی مدد کے لیے یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کی نصرت مدد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. قربان جاؤ آقا سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو تنہا تنہا بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی. میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں. لیکن میرا پیغام اللہ نے میری امت کو سونپ دیا. میری نبوت کی ذمہ داری اللہ نے امت کو عطا کر دی. سورہ نساء کے اندر اللہ نے بیان کیا، چوتھے پارے میں بھی اللہ نے بیان کیا. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، کار آسانی کے لیے نکالی گئی ہو. ہمارے اسلام میں فتنے اتنے ہیں کہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے میں ہماری محنت پوری چلے جا رہی ہے. حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ برکاتہ بہت بڑے عالم دین گزرے، بہت بڑے پائے کے محدث گزرے. عرب کے لوگ بھی آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت، آپ کی حدیث کی حکمت کو تسلیم کرتے ہیں. آپ کا علم حاصل کرنے کے لیے عرب سے لوگ ہندوستان سفر کر کے آئے صرف آپ کا درس حدیث سننے کے لیے. پاکستان اس وقت الگ نہیں ہوا تھا، ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا واقعہ. ایک مناظرہ ہو رہا قادیانی کا، تو بلایا گیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو. اتنا بڑا مجمع، چلنے کے لیے جگہ نہیں. حضرت کو اپنے سروں پہ سے بھیج دیا گیا. حضرت نے دندان شکن وہاں پہ قادیانی کو جواب دیا. اسلام فتح ہوا اور قادیانی ختم ہوا. اس وقت ایک جملہ حضرت نے فرمایا آخری عمر میں
میں پوری عمر حدیث کے اندر محنت کرتا رہا، قرآن میں محنت کرتا رہا، طلبہ میں محنت کرتا رہا. آپ پڑھانے کے لیے جب آتے تو بیٹھ جاتے، مراقبہ کرتے، درود شریف پڑھتے ہوئے، اور جس کی طرف دیکھتے انہیں عبارت پڑھ شروع کر. عبارت بولے تو لکھا ہوا رہتا، اس میں زیر زبر نہیں. ان اپنے علم، اپنے نحو سے، اپنے سر سے، اپنے گرامر سے زبر زیر لگا کے پڑھنا ہوگی. کبھی اخبار، عربی اخبار نیٹ میں مار کے دیکھے، اس میں زبر زیر لگا ہوا نہیں رہتا. بعض اخباروں میں نقطے بھی نہیں رہتے، خود سے لگا کے پڑھنا، وہ علم ہے اصل علی کورس کے اندر. تو حضرت جس کو دیکھتے انہیں عبارت پڑھنا. اگر اس کی ضروری برابر غلطی جاتی تو انہیں 8ویں سال میں اگر ہے تو اٹھا کے دوسرے سال پڑھا دیتے. اتنا پختہ علم. بڑے بڑے محدث مفسرین تیار ہوئے آپ کی شاگردوں میں. حضرت جب آخری عمر کو پہنچ گئے تو حضرت نے فرمایا میں نے ساری عمر حدیث پہ، قرآن پہ لگائی ہے. اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری عمر کا کچھ حصہ ختم نبوت کے کام پہ بھی اگر میں لگا دیتا. یہ بہت بڑا کام ہے امت کے لیے، اسلام کا پیغام عام کرنے کی. حالانکہ حدیث کا کام بھی بہت بڑا، قرآن کا کام بھی بہت بڑا. اسلام کا تحفظ، اسلام کو عام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. بلغ عنی ولو آیہ، اگر تمہیں ایک بات کی پتہ چلتی ہے وہ دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کے لیے امانت ہے. تو برگر سوال کیا کیسے پہنچانا اسلام کے پیغام کو؟ وقت کی تنگنا بنی ہے. ابھی درخواست کیا ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. اہم باتیں آتی جس کی وجہ سے وقت کبھی آگے نکل جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اب سب انسان ہیں، جسم کے اعتبار سے برابر دکھ رہے ہیں. اگر تمہارا خدا الگ ہے، ہمارا خدا الگ ہے. تمہارا خدا کہے گا دن ہونا چاہیے، ہمارا خدا کہے گا کہ رات ہونا چاہیے. جب دو خدا اگر مان لے کہ تمہارا خدا ہے، ہمارا خدا بھی اگر مان لے، دو خدا اگر دنیا میں ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو خدا اگر ہے، دو ڈرائیور اگر گاڑی کے ہیں تو پیسنجر کو کیا حال ہوگا؟ زخمی ہو جائیں گے. ایک گاڑی کے دو ڈرائیور مل کے نہیں چلا سکتے ہیں. اس دنیا کے نظام کو اگر دو خدا مل کے چلاتے، دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا. یقیناً ایک ہی نظام چلانے والا، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے. کہیں نہ کہیں ہم سے بھول ہو رہی ہے. پھر میں نے قرآن کی معجزات کو بتایا. دنیا کی ساری کتابیں، کسی ایک کتاب کا نام نہیں لینا ہے، دنیا کی ساری کتابیں جس کے اندر تبدیلیاں ہیں، اپنی مول تول باتیں ہیں. قرآن ایک واحد کتاب ہے جو ساری دنیا کے اندر ایک ہی پیغام دیتا ہے، اتحاد کا پیغام دیتا ہے، اتحاد کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کا پیغام دیتا ہے، عدم بردار کا پیغام دیتا ہے، پیسفل کا پیغام دیتا ہے، شانتی کا پیغام دیتا ہے، اور اس کی خوبیوں کو جب میں نے بتایا ہے. اس لیے انسانیت کا، ابن آدم کا پیغام ہم غیر مسلموں کو پہنچائیں گے. ان کو دعوت دینے کے لیے ہم کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ گھر میں ہمارے یہاں لڑکے کی دعوت ہے، نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے، گھر برانی ہے، کوئی فنکشن ہے، تو ہم غیر مسلموں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس جا کے جس طرح اپنے دعوت کا پیغام دیتے ہیں، اس طرح اپنے انداز میں ان کو اسلام کے ایک ہونے کا، پوری دنیا کے لیے قرآن نازل ہونے کا ایک اپنے انداز میں پیغام دے، دوستانہ انداز میں پیغام دے. پھر دیکھیے وہ کیوں قبول نہ کرے گا؟ لوگ کیسے ہیں؟ صحیح تعلیم، صحیح اسلام پہنچانے والے ان کے پاس نہیں پہنچ رہے ہیں. تب افسوس ہے امت مسلمہ پر، تب ہمارے نظروں کے سامنے غیر مسلموں کے جنازے جا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اس کا ایمان بچا نہیں سکے، ہم اس کو اسلام کا پیغام بتا نہیں سکے. 60 سال تک ہمارا پڑوسی رہا، 20 سال تک ہمارا پڑوسی رہا، 20 سال تک ہماری دعوتوں میں، رمضان میں، افطار میں، شہر میں، بڈوں میں، دعوتوں میں، ولیمے میں، شادیوں میں، ساتھوں میں اس کو بلاتے رہے، ہم جاتے رہے، لیکن جب اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا تو وہی ہمارا گریبان پکڑے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے پڑوسیوں میں، محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنی دنیا میں جہاں جانا ہوا، غیر مسلموں میں اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہر گھر کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، غریبوں کو بھی خیال کرنا پڑتا ہے، مساجد کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. میں ہمیشہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسجدیں کسی ایک کی ملکیت نہیں ہوتی. جب تک کوئی انسان مسجد کا اعلان نہ کرے نماز ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر جماعت مسجد والی نماز نہیں ہوتی، اپنی انفرادی نماز ہو جاتی ہے. گھر میں جماعت بنا کے پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب ملتا ہے. جب مسجد کا اعلان ہوتا ہے تبھی مسجد کی نماز کا ثواب ملتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے لیے جو اعلان ہوا تھا، آج آپ حضرات کے سامنے جو اعلان ہو رہا ہے یہ وہی اعلان ہے، کیونکہ مسجد کے لیے کوئی چیز کا سوال کرنا یہ میرے اپنے ذاتی معاملات یا مسجد کے ذمہ داروں کے ذاتی معاملات کے لیے یہ رقم آپ سے نہیں لی جا رہی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کے لیے لی جا رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بہتر قرض مجھے کون دے گا، قرض حسنہ جو اس سے بہتر میں اس کو آخرت میں اس کو عطا کروں گا اور دنیا میں اس کے لیے برکت دوں گا۔ مؤذن اگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے تو یہ مؤذن کی صدا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی پکار ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صدا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ جو حی علی الصلاۃ کہے تھے وہی حی علی الصلاۃ ہے، جو مسجد نبوی میں مکہ مکرمہ میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام صدا لگا کر اپنی محنت مشقت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے۔ اگر کسی علاقے میں یا اس مسجد میں اگر اعلان ہوتا ہو تو خانہ کعبہ کے لیے جو اعلان ہوا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اس مسجد میں بھی اس وقت جو اعلان ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ اس وقت مسجد کے لیے اندرون اور بیرون منظر میں چونے کے اخراجات کی ہیں، مزدوری کے اخراجات کی ضرورت ہے، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، باہر روزے داروں کے لیے افطار کا نظم ہوتا ہے، وہاں پہ دسترخوان کے لیے شطرنجی بچھائی جاتی ہیں، اس کے بھی نظم کی ضرورت ہے، انتظامات دیگر بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ اس لیے فردن اگر کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فرائض کے کام میں مدد کرنا، یہاں تک کہ اگر ہم خطبے سے پہلے اپنی صفیں درست کر کے کسی کو جگہ عنایت کرتے ہیں تو اس کے لیے نماز ڈبل پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ بعینی اسی طرح رمضان کے مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرانے کی جگہ اگر عطا فرما دیتے ہیں یا پانی پلا دے، کھجور کھلا دے، حدیث کے مطابق اس کو بھی ڈبل روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو باہر ایسی شطرنجیوں کی ضرورت ہے جو روزے دار دو طرف بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر مسجد میں اگر اس کا انتظام کیا جائے گا تو نماز میں دیر ہو جائے گی۔ افطار والا عمل واجب العمل ہے، مغرب کی نماز فرض ہے، فرض نماز میں خلل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کے لیے باہر اس کے بہتر انتظامات کیے جائیں، روزے داروں کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کیے جانا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو، جو سنت کے اعتبار سے جو کھانا پینا ہے وہ سوف شاہی انداز میں ہونا چاہیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے دینے والے ہیں۔ اپنے ذاتی اور دوسرے اسراف ہیں اس پہ ہم کم خرچ کرنا چاہیے، لیکن جہاں سنت کی بات آئے بہتر سے بہتر کام، بہتر سے بہتر انتظامات ہونے چاہیے۔ لہذا آپ حضرات سے اپیل ہے جاتے ہوئے مسجد کا تعاون فرمائیں۔ ذمہ دار حضرات سے جناب سلیم صاحب، جناب عارف صاحب، غوث صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، بالمشافہ آپ ان حضرات سے ملاقات کر کے چونا دلانا چاہے، رقم دلانا چاہے، یا باہر رمضان میں افطاری کے وقت میں جو کینوں کی اور جو کولروں کی رمضان میں گرمی کی گرماہٹ کو دور کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے انتظامات سے ملاقات کر کے اگر آپ تعاون کرتے ہیں، یقیناً یہ آپ کا تعاون وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کو پہنچتا ہے۔ یقیناً آپ نے اس صدا کو سن لی جو صدا حضرت بلال نے دی، اور وہ صدا سنی جو حضرت بلال کے کانوں میں نبی علیہ السلام کی آواز پہنچی تھی، اور نبی علیہ السلام کو جو پیغام اللہ نے دیا تھا یہی پیغام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ امت کی امانت ہے مسجدیں، اس کو چمکانا، اس کو پر رونق بنانا، اس کی صاف صفائی کا خیال فردن ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب سے اس مسجد کی تعمیر کے لیے، اس کے ضروریات کے لیے، اس کے انتظامات کے لیے ہم سے کام لے لے اور ہمارے مال میں اس کا حصہ نصیب فرمائے، تاکہ دنیا میں ہمارے مال میں، جان میں، اولاد میں، گھر میں خیر و برکت ہو، دکانوں میں، مکانوں میں، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں نعم البدل عطا فرمائے۔ جاتے ہوئے مسجد کا تعاون فرمائے۔ باہر مسجد کے مؤذن صاحب بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کئی جمعہ سے اس کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، آج تقاضا ہوا اسی لیے آپ حضرات کے سامنے اعلان ہو رہا، ورنہ پھر جمعے کا خلاصہ جو اہم پیغام ہے وہ باتیں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ اس بات کو آپ سمجھتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق جاتے ہوئے تعاون فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه يذل من هو عليك تباركت ربنا وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي من الصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس کڑی دھوپ میں بھی تیرے بندے تیرے گھر میں حاضر ہیں، اے اللہ چاہے موسم کچھ بھی ہو جائے تیری عبادت تیری نماز کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ ان کی کڑی دھوپ میں آ کر نماز جمعہ پڑھنے کو قبول فرما، خطبے کے سننے کو قبول فرما، نماز کے پڑھنے کو قبول فرما، جو کہا گیا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے کھانے میں غریبوں کا بھی حصہ شامل حال عطا فرما۔ اے اللہ رات میں شب برات کی رات میں اتوار کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنے والا بنا، اگرچہ وہ عبادت مسجد میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، اے اللہ ہر جگہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اے اللہ رمضان آنے والا ہے اس کا حق ادا کرنے والا بنا، اس سے پہلے کہ ہمیں ہماری عبادتوں میں اے اللہ تلاوت میں دعاؤں میں سنت و نوافل کی جانکاری حاصل کرنے اور اپنے روزوں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ رمضان اور شعبان میں عبادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غیر مسلموں میں اسلام کے دعوت کو عام تام کرنے والا بنا دے، اے اللہ 50 سال ہم غیر مسلموں سے بات کرتے رہے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے، کبھی اسلام کے پیغام کو بھی اس کے کانوں تک اے اللہ رس کھول کر ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے، کبھی کبھی اے اللہ غیر مسلموں کو مسجد کے انتظامیوں کی اجازت سے مسجد کے اندر لا کر اس کا نظارہ اس کا دیدار اس کے انتظامات اس کی عبادت کا طریقہ دکھانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ یہ عبادت کا سلیقہ یہ آداب یہ انداز یہ سادہ لوح انداز ان کو سمجھ میں آ جائے، یہ مسجدوں کی محبت ان کے دلوں کے اندر آ جائے، بجائے اے اللہ اگر ہم یہ محنت کریں غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کو عام کریں، اے اللہ یقیناً جو لوگ مسجد کو تالا لگوا رہے ہیں وہی لوگ مسجدیں بنوا کے اے اللہ کھولیں گے، اے اللہ اس کے پیغام کو عام کرنے والا بنا، اے اللہ دینی مساجد مدارس مکاتب کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مسجد میں جو ضروریات ہے اس کی تکمیل فرما، اے اللہ ہم مالداروں ہم نوجوانوں کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس مسجد کی خدمت لے لیں، اس مسجد کے لیے ہماری جان مال کو قربان کرنے والا بنا دے، اے اللہ وہ مال کس کام کا جو مسجد کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، وہ مال کس کام کا جو اولاد کی تربیت میں کام نہ آئے، وہ مال کس کام کا جو دین کی خدمت کے لیے کام نہ آئے، وہ جوانی کس کام کی جو مسجد کے لیے دین کی خدمت کے لیے کام نہ آئے، اپنی جان مال تن من دھن کو اس مسجد کے لیے قوم ملت کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کا تعاون کیا اور ابھی تعاون کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو اے اللہ جو دعائیں کر رہے ہیں ان سب کے لیے خیر و عافیت عطا فرما، ان کے دکانوں میں مکانوں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے لیے آخرت میں نعم البدل عطا فرما، جو مسجد کے جس اعتبار سے خدمت کی ہے جس نے جھاڑو لگایا ہے، اے اللہ جس نے جو چمکایا ہے جس نے جو کچھ کیا اپنے حساب سے اپنی استطاعت سے اپنی حیثیت سے اے اللہ اپنی طاقت سے، اے اللہ تو شایع نشان اس کو اے اللہ ثواب عطا فرما، نیکی اجر عطا فرما، اپنے قدار غیر سے نعم البدل عطا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، خصوصاً اے اللہ کرونا کے خوف سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے نقصانات سے حفاظت فرما، اے اللہ چاہے کچھ بھی ہو اے اللہ دشمن کے نرغے سے حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قومی فتنوں سے حفاظت فرما، ملکی فتنوں سے حفاظت فرما، نسلی فتنوں سے حفاظت فرما، مذہبی فتنوں سے حفاظت فرما، تمام آسمانی اور زمینی بلا و آفتوں سے حفاظت فرما، جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو سچا پکا حافظ قرآن بنا، اے اللہ جو پرچی آئی ہے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو، کوئی صحت کے لیے کوئی تندرستی کے لیے کوئی شفا کے لیے کوئی ملازمت کے لیے کوئی نکاح شادی بیاہ کے لیے دعاؤں کی درخواست
درخواست اے اللہ لوگوں نے کی ہے، اے اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ خصوصاً منور صاحب کے والدہ کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ناچیز کے والدہ کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اور بھی بزرگ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں ان کے والدین گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا، تو ہی شفا دینے والا، تو ہی صحت دینے والا، تو ہی زندگی دینے والا، تو ہی راحت دینے والا، تو ہی آرام دینے والا، اے اللہ سب خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، ہم تیرے دربار میں ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں، جوان بچے بوڑھے سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے التجا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، مولا ان سب کے جائز ضرورتوں کو تمنا کو قبول فرما لے، اے اللہ شب برات کی رات میں عبادت کا خاص اہتمام کرنے والا بنا، اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا سرکار جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔